ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنانا چاہا، تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کی وجہ سے وہ حمص چلے گئے اور وہاں کے گورنر بن گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، جنگیں لڑی، اور جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو آپ نے مختلف شہروں میں جو ہے نام لکھ کر بھیجے کہ مختلف لوگوں کو، جو خاص لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی تمہارے جو علاقے میں غریب ہیں ان کی لسٹ میری طرف بھیجو۔ تو جب حمص کے گورنر چونکہ حضرت سعید بن عامر تھے، جب بڑے لوگوں نے لسٹ بنائی تو سب سے اوپر غریبوں میں، لوگوں اس بات کو یاد کرو کہ جب سب سے اوپر نام تھا غریبوں میں حضرت سعید بن عامر کا، جو کہ گورنر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ کیسا گورنر ہے، کیسا غریب گورنر ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جو ہے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے جو ہے راشن وغیرہ سامان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نام دیکھا تو رو پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ درہم جو ہے حضرت سعید بن عامر کی طرف بھیجے۔ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو درہم ملے تو دیکھ کر انہوں نے رو پڑے اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ دیکھنا میرے پاس دنیا آئی ہے، میں نے تو اس سے جان چھڑائی تھی۔ تو فوراً وہیں کھڑے کھڑے سارے جو درہم تھے ان کو صدقہ کر دیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت پر آئے حضرت سعید بن عامر کے پاس حمص میں، تو لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ لوگوں، تمہیں کوئی اپنے گورنر سے شکایات ہیں تو بتاؤ مجھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 4 شکایتیں ہیں ہمیں اپنے گورنر سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کون سی؟ فرمایا پہلے جب یہ آئے تھے تو صبح کی نماز کے بعد فوراً مسجد میں لوگوں کے جو ہے باتیں سنتے تھے اور لوگوں کے کام اوقات جو بھی ہوتا ضروریات وہ سنا کرتے تھے، لیکن اب صبح نہیں آتے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ دن میں ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن پورا ملتے نہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ روتے روتے جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ہمارے پاس ایسا گورنر بنا کر بھیجا کہ جو کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کو بلا لیا اور ان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو حضرت سعید بن عامر نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں گورنر کے لائق نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ گورنر بن گئے ہو تو اب حساب تو دینا پڑے گا۔ تو حضرت سعید بن عامر نے فرمایا آپ پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا دن کو ملتے ہو، پہلے جو تھے صبح سویرے لوگوں کے مسائل سنا کرتے تھے، آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غریب ہوں، گھر میں نوکر چاکر نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، تو صبح سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دن میں ملتے ہو، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو فرمایا اے امیر المومنین، داڑھی پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اب تو یہ سفید ہو چکی ہے، پھل پکنے کے قریب ہے، دن میں نے لوگوں کے لیے اور رات اللہ کے لیے رکھی ہے۔ اور فرمایا ہفتے میں ایک بار کیوں نہیں ملتے؟ تو فرمایا کہ غریب ہوں، پہننے کے لیے دوسرا جوڑا نہیں ہے، تو جب ہفتہ پورا ہو جاتا ہے تو اسے دھو کر بیوی کے کپڑے پہن کر گھر بیٹھا رہتا ہوں، اس لیے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور فرمایا کہ روتے روتے جو ہے یہاں پر جب پہنچے حضرت سعید بن عامر تو سب جو سوال کرنے والے تھے وہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے اسلام جو ہے بڑی عمر میں قبول کیا، میرے سامنے حضرت حبیب بن عدی کو سزائیں دے رہے تھے کفار، لیکن میں ان کو چھڑا نہ سکا۔ تو لوگوں یہ دیکھو یہ گورنر کا حال ہے کہ جو کہ صحابی رسول ہیں، لوگ آج کل صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا کوئی ایک ایسی مثال اس دنیا میں اب کوئی بندہ دکھا سکتا ہے کہ جو گورنر بھی ہو اور کھانے کا کچھ نہ ہو اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ ہو؟ کوئی ایک بندہ ایسی مثال دکھا سکتا ہے؟ یہ صحابی تھے، ایسے تو اللہ رب العزت نے قرآن کو صحابہ کی تعریف سے نہیں بھر دیا، ایسے تو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھا وعدہ ہے، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ایسے تو نہیں فرمایا کہ اولئک هم المہتدون اولئک هم الراشدون، ایسے تو ان کو جو ہے یہ ٹائٹل نہیں ملے رضی اللہ عنہ ورضوان۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔